ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم حضرات، لفظ قرآن دا لغوی معنی پڑھنا ہے۔ قرآن مجید وچ یہ لفظ لغوی اور اصل معنی چ بھی استعمال ہویا ہے۔ سورہ قیامہ چ اللہ فرماندے نے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یقیناً اس قرآن نو جمع کرنا اور انہوں پڑھانا یہ ساڈے ذمہ میں۔ تو قرآن دا اصل معنی میں پڑھنا، اے نام ایک خاص کتاب دا بھی بن گیا ہونا۔ کیڑی کتاب نو قرآن آندے نے؟ ویسے لفظ قرآن دا معنی پڑھنا میں اور پڑھیاں تے بڑیاں کتاباں جاندیاں نے، لیکن ان خاص علم اور نام بن گیا ہے۔ قرآن مجید دی تعریف اور پہچان جڑی علماء نے کروائی ہے کہ قرآن اس کتاب نو آندے نے جڑی کتاب اللہ دا کلام ہے، اور وہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتا گیا ہے، جدی تلاوت عبادت دا درجہ رکھ دیے، اور جڑی کلام اور کتاب معجزہ ہے۔ اے ساری تعریف قرآن مجید دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا کلام جبریل علیہ السلام دے ذریعے نازل ہویا، اور وہ دی تلاوت عبادت دا درجہ رکھ دی جدا ایک حرف پڑھیاں 10 نیکیاں مل دیاں نے، اور جڑی کتاب معجز ہے، یعنی جس کتاب ورگی کتاب لیاؤن تو دنیا عاجز آ گئی ہے۔ پوری کتاب تو دور دی بات ہے، اس کتاب دیاں 114 سورتاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں نے، وڈیاں بھی سورتاں ہیں۔ تو چھوٹی سورت بھی وہ لوگ نہیں بنا سکے جڑے عربی زبان دے اپنے دور چ امام سمجھے جاندے سے۔ شعر ہوئے، نثر ہوئے، وہ اپنے آپ نو سمجھدے سن کہ بولنا سانو ہی آندا ہے بس۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے مقابلے چ دور دے لحاظ نہ جڑا معجزہ آپ نے عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو معجزات عطا فرمائے، اور جویں دا معجزہ ہوندا سی اس لحاظ نہ ہی لوگ مسلمان ہوندے سن۔ فرمایا منو اللہ نے جڑا معجزہ عطا کیتا ہے وہ وحی دا معجزہ، وحی جدے وچ سر فہرست قرآن مجید ہے، اگرچہ حدیث بھی وحی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ سارے معجزات تو بہتر معجزہ ہے۔ فرمایا میری امت اس معجزے دی وجہ تو قیامت والے دن سب تو زیادہ ہوئے۔ تو قرآن مجید دی اے تعریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس قرآن نہ تعلق کی سی۔ اگر آپ دی سیرت ویکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید نہ بڑا گہرا تعلق سی، بلکہ اسی قرآن مجید نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ دی سیرت ویکھنی ہے نا تو قرآن مجید تے عمل ہی سی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سی کہ کان خلقہ القرآن،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق، آپ دی سیرت، آپ دا کردار وہی سی جو قرآن مجید ہے۔ تو اے آپ دے قرآن مجید نہ گہرے تعلق دی نشانی ہے کہ آپ دی سیرت قرآنی سیرت ہے۔ جو اوصاف قرآن نے بیان کیتے ہیں اچھے اچھے، وہ سارے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نال بڑا گہرا تعلق رکھا۔ زندگی دے مختلف موقعوں تے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتاباں تسی پڑھو تو سفر وچ بھی سواری دے اتے آپ نے قرآن پڑھیا، حضر وچ بھی قرآن پڑھیا، دن دے اوقات وچ بھی قرآن پڑھیا، راتاں نوں اٹھ کے قرآن پڑھیا۔ کثرت نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنے واعظ وچ، درس وچ، خطبہ جمعہ اندر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید دی آپ دی زندگی اور ساری زندگی وچ اہمیت کی ہے۔ لیکن ایک چیز جڑی میں بیان کرنا چاہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قرآن مجید نمازاں وچ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نو جدوں بھی پڑھو گے اللہ اجر عطا فرمان دے، لیکن قرآن پڑھن دا سب تو بہترین محل، سب تو بہترین جگہ وہ نماز ہے۔ نماز وچ انسان کھڑا ہو کے اپنے ہاتھ بن کے ترتیل نال ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھے، اے دا لطف، اے دا اثر ہی کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ قرآن مجید کی تلاوت نو اور نماز نو اکٹھا بیان کیتا ہے۔ اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب، فرمایا جس کتاب دی تیرے ول وحی کیتی گئی ہے اس کتاب دی تلاوت کر۔ نال کی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو تلاوت کتاب اور نماز انہاں نوں اکٹھیاں بیان کیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف وچ اللہ فرما دے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، فرمایا جیڑے لوگ اللہ دی کتاب نو مضبوطی نہ پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایتھے بھی تمسک بالکتاب اور نماز نو اکٹھیاں بیان کیتا ہے۔ ہر موقع تے پڑھتے ہیں کتاب نو، لیکن خاص طور تے نماز وچ کتاب نو پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیں فی کل صلاۃ یقرأ، آندنے ہر نماز وچ قرات کیتی جائے گی۔ ہر نماز جنوں تسی نماز آکھ سکتے ہو، چاہے وہ دے رکوع بھی نہ ہون، وہ دے سجدے بھی نہ ہون، پھر بھی ہر نماز قرات ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جدے وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے آہستہ بھی ہوئے، ہو سکتا ہے اچھی آواز نال ہوئے، لیکن قرآن مجید دی قرات تو بغیر نماز۔ اور یہی بات سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ دی نماز۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، جنہ نمازاں چ آپ نے سانو سنایا وے، قرات اچھی کیتی ہے، اسی بھی تانوں سنانے ہیں۔ وما اخفا عنا اخفینا عنکم، اور جنہ چ مخفی قرات کیتی ہے اسی بھی تواڈے تو مخفی رکھنے ہیں۔ ایک ہے بڑا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کی وجہ وے بعض نمازاں چ قرات جہرن اچھی آواز نال، بعض نماز سرن، حکمت کی ہے جی؟ صحابہ نے حکمت کو نہیں بیان کی، علماء نے کئی حکمتاں بیان کیتیاں نے، لیکن انہاں دے واسطے سب تو اہم حکم ہوندا سی حکمت نہیں سی۔ کیسا بہترین جواب ہے کہ جنہ نمازاں چ آپ نے اچھی پڑھیا انہاں چ اسی اچھی پڑھنے ہیں، جنہ چ آپ نے ایسا پڑھیا اسی بھی ایسا پڑھنے ہیں۔ اچھا آپ نے اچھی کیوں پڑھیا؟ بخاری چ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما امرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نمازاں چ اچھی پڑھیا جنہ وچ آپ نو اچھی پڑھن دا حکم دیتا گیا۔ کنے حکم دیتا؟ آپ تے بھی حکم کیتا چلدا سی؟
وَسَكَتَ فِي مَا أُمِرَ، اور جنہ نمازاں آہستہ پڑھن دا حکم دیتا گیا انہاں نمازاں آپ نے آہستہ پڑھیا ہے۔ نال فرماندے نے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولن والا۔ نال آندے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کتنی بہترین گل ہے، دلیل وچ بھی قرآن ہی ہے۔ تیرا رب بھولن والا نہیں، کیوں؟ اللہ کو غلطی نہیں ہو گئی، اللہ نے جو حکم دیتا ہے علم دے مطابق دیتا ہے، اس حکم تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عمل کیتا ہے، وہ تے اسی عمل کر رہے ہیں۔ تو ہر نماز سے آپ نے قرات کی تھی۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر نماز دا وکھرا وکھرا باب قائم کیتا ہے، یعنی باب القرات فی الفجر، باب القرات فی الظہر، باب القرات فی العصر، اور پھر کئی نمازاں دے دو دو باب قائم کیتے ہیں۔ یعنی ایک دے ثابت کیتا فجر دی نماز قرات ہے وے، اور دوسرا باب یہ قائم کیتا کہ فجر دی نماز دی قرات اچھی آواز نال ہے، جہرن، دو دو باب قائم کیتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہاں کو تابعی پوچھتے ہیں ابو معمر رحمہ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر دی قرات کردے سن؟ آندے نے کردے سن۔ انہاں کہ تانوں کیویں پتہ کردے سن؟ آپ تو اچھی نہیں سن پڑھدے؟ تو حضرت خباب آندے نے باضطراب لحیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز وچ داڑھی ہلدی سی، داڑھی تے سانوں پتہ لگ جاندا سی آپ قرات کردے نے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، داڑھی تے انج بھی بندہ ہور کوئی وظیفہ کر لے پھر بھی ہل سکتی، قرآن تو علاوہ کوئی بندہ پڑھے، میں گلاں کرنا پہ ہلی جاندی داڑھی۔ پھر باب قائم کیتا ہے امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اثر دی نماز بعض اوقات کوئی آیت اچھی بھی پڑھ لیندے سن۔ نمازاں سری نے، لیکن اگر سری نمازاں جا کوئی ایک دی آیت اچھی پڑھ لی جائے وہ دے جو کوئی حرج والی گل وہ جاہری نہیں بنے گی۔ اچھا اے دلیل دیتی کہ اللہ دے نبی کدی کدی اچھی پڑھتے ہیں، پتہ لگ جاندہ سی کہ آپ ہور کوئی ذکر نہیں کر دے پہ، آپ قرآن دی قرات کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر دی نماز سرن قرات کی تھی، فجر مغرب عشاء انہاں نمازاں اچھی آواز نے قرات کی تھی، اور صحابہ اللہ تعالیٰ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انہاں جتھے آپ دی ایک ایک سنت نو یاد رکھ کے امت تک پہنچایا، اتھے آپ دی ایک ایک نماز نو یاد رکھیا، حتیٰ کہ اس حد تک یاد رکھیا کہ دسیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرات کر دے سن، ظہر اثر دی کیڑیاں صورتاں پڑھ دے سن، مغرب عشاء کیڑیاں صورتاں پڑھ دے سن، ایک ایک صورت دا نام بیان کر دیتا ہے۔ تو میں صرف فجر دے بارے کچھ بات کرنا گا، باقی نمازاں نہیں۔ اس مناسبت نال کہ محترم حافظ صاحب نے فجر دی نماز قرآن مجید مکمل کیتا ہے، یہ بھی بڑے ایک ذوق دی بات ہوندی ہے اور اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے۔ حقیقت ہے یہ تسلسل بڑا اوکھا ہے، کئی دفعہ بندہ شروع کر لیندا، میں خود کئی دفعہ شروع کیتا بڑے شوق نال، پھر سال لنگ جانا قرآن مکمل ہی نہ ہونا، اگلے سال پھر شروع کر دینا۔ ہوں چند سالاں تو الحمدللہ روٹین بن گئی ہے کہ سال مکمل ہون تو پہلا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلا بھی مکمل ہو گیا، انہوں بیٹے نو آکھیا چل تو ہوں شروع کر دے، انہیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے قرآن نو یاد رکھن دا، قرآن مجید نو اے حفاظ جڑے ہیں نا، انہاں نو چاہیے سنتاں وچ ہوں راتاں لمبیاں ہو رہی نے، رات نو قیام کرن اور او دے جو قرآن مجید دا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھن، او دے نال فائدہ کیوں ہوئے گا؟ قرآن مجید انشاءاللہ یاد رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز سے قرآن بڑا پڑھ دے سن، اور قرآن مجید وچ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر۔ اللہ فرماندے نے جدو سورج ڈھل جاندا نماز پڑھو، رات دے اندھیریاں وچ نماز پڑھو، اور فجر دا قرآن بھی پڑھو۔ ان فجر دا قرآن یعنی فجر دی نماز نو اللہ نے فجر دا قرآن آکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فجر وچ ہے تے رکعتاں دو ہی نے، مغرب چ زیادہ نے، عشاء چ زیادہ نے، لیکن قرآن زیادہ پڑھیا جاندا ہے۔ اور نال کیوں دسیا جی؟ وضاحت کیتی ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر دا قرآن یہ حاضری ہوندی ہے۔ کون حاضر ہوندا ہے؟
دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب ہے اللہ دے فرشتے حاضر ہوں نے. فجر دی نماز دن رات دے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے. اور ایک مطلب مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ رات نو نیند پوری کر کے تھکاوٹ دور ہو گئی, ہوں بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے گا, پوری توجہ نال حاضری نال نماز پڑھے گا, تھکاوٹ دور ہو گئی نا. لیکن اے بھی ہر بندے نو نصیب, ایک شوق بھی ہونا چاہیے, اللہ کو دعا بھی کریا کر. کافی دیر دی بات ہے, اسی جامعہ نصر العلوم پڑھنے ساں تو پشاور چلے گئے کتاباں لین, میں مولانا عمر صدیق صاحب اور ایک اور ساڈے ساتھی, 3 جنے سی. اسی فجر تو پہلا پشاور پہنچ گئے. نماز دا وقت ہون دیا قریب مسجد لبنے پہ, کوئی مسجد مل جائے نماز پڑھاں گے, نالے ذرا آرام کر لیں گے. پھر کتاباں خریدنیاں قصہ خانی بازار تو. ایک مسجد لبی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. پوچھدیاں گلی دے اندر جا کے نا جی ایک بورڈ ہو اتنے لگا رحمان مسجد دا, وہ تیر بنیا ادھر نو تر پو, اگے پھر لگا تیر ادھر نو تر پیندا, انج بندہ پہنچ جاندا. پہنچ گئے مسجد چھوٹی جی, نماز پڑھی. نماز تو بعد عمر صاحب آندے نے اے دکاندار اتنے آیا وے, تینوں پوچھنا لی کنے بجے دکان کھلنی ہے. چلو اس ٹائم چلے جاواں گے. انہوں پوچھیا ساں کہ کنے بجے دکان کھولونا, کہ دکان تے 9 بجے کھلے گی, تے تسی اونی دیر رہو گے کتنے؟ ہاں کہ جی مسجد لیٹ جانے. نہیں اس دور وہ سردی بہت ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. پٹھان سی حاجی گل زمین اللہ دے رحمت فرمائے, فوت ہو گیا. انہوں دا بیٹا عبدالسلام ہوندا ہے. تو بہرحال بڑا اصرار کر کے نا سانو گھر لے گیا. انہوں اگے جا رہے سے پیچھے تو بار نا گھر تو چھوٹا ہے لیکن دل چھوٹا نہیں. وہ میں آخیا جو چھوٹا جہا ہے کتنے کوئی ہے تو چھوٹا ہے کتنے وے, بس ادھر ہی ہے قریب ہی ہے. اخیر میں پوچھا تواڈے گھر کوئی مسجد کو نہیں, ایڈی دور آؤندے ہے. ہمارے گھر کے پاس بھی مسجد ہے, لیکن اس مسجد والا قاری قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. میں ہر روز فجر کی نماز ادھر پڑھتا ہوں. اینو آندے نے ذوق, اینو آندے نے شوق. مشقت لگدی نہیں جے بندہ شوق نہ کام کرے. کیوں جی رات نو پیکج ہوئے ہونا تے لمیاں گلاں ہونا تے ٹائم گزرن دا پتہ لگدا ہے, تے جدوں بوجھ نہ بوو گے نا 10 منٹ بھی مشکل لگنا. نماز شروع ہو جائے قرات لمبی, تسی سوچو قاری صاحب لمبی سورہ شروع کر لیے, ذہن چ بٹھا لو چلو اج ثواب بہت ہی صحیح انشاءاللہ, اینج دا کام کر لو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو فجر دی نماز حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ, بخاری مسلم دی حدیث, آندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز 60 تو لے کے 100 تک آیات دی تلاوت کرتے ہیں. یعنی عام روٹین آپ دی سی 60 تو لے کے درمیان. یہ روایت ٹھیک ہے بخاری مسلم دی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمادیاں نے کہ میں بیمار ساں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مکہ آئے ساں. میں آخیا جی میں بیمار ہاں, طواف کرنا کی کراں؟ آپ نے فرمایا جدو فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا تو اونٹ دے سوار ہو کے نمازیاں دے پیچھے ہو کے نہ طواف کر لیں. عورتاں دے بعد جماعت نماز فرض نہیں. آندیاں نے میں اونٹ تے بیٹھ کے طواف شروع کر دیتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف دے کول کھلو کے جماعت کروا رہے ہیں, اور فجر دی نماز قرات کی کرتے ہیں پہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ, یعنی سورہ طور دی تلاوت کرتے ہیں. سورہ طور دیاں آیتاں کنیاں نے؟ میرا خیال 49 کو آیتاں ہیں, ایک کٹ 50 آیتاں نے, 49 2 رکوع نے. تو آپ نے اے بھی قرات کی ہے. حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ, اور یہ حدیث حضرت جابر بن سامورہ بھی بیان کر دیں رضی اللہ عنہ, صحیح مسلم دی حدیث. آندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز سورہ قاف والقرآن المجید اے سورہ دی تلاوت فرما رہے ہیں. کو جو صحابہ نے سنیا وہ بیان کرنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دیکھیا آپ فجر دی نماز سورہ مومنون دی تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کر دیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین دے بارے پوچھیا, اے سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, انہاں دے بارے دسو کی فضیلت ہے. سورتاں نے چھوٹیاں نے, تو آپ نے دسی فضیلت, تو آپ نے محسوس کیتا کہ جی میں کوئی ایڈا خوش نہیں ہویا عقبہ کہ سورتاں چھوٹیاں نے.
آپ نے فجر دی نماز وچ انہاں دوواں سورتاں تلاوت فرمائی، ایک رکعت میں سورہ فلق اور دوسری سورۃ الناس۔ محسوس کروایا کہ جتھے وڈی قرات لمبی قرات کام کردی ہے نا، اوتھے یہ چھوٹیاں سورتاں کام دے جاندی۔ حضرت معاذ بن عبداللہ الجوہنی آندے نے مینوں قبیلہ جوہینہ دے ایک آدمی نے دسیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فجر دی نماز پڑھی، آپ نے دوواں رکعتاں چ سورہ زلزال دی تلاوت کی تھی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہ۔ آندے نے مینوں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے سن یا آپ نے جان بوجھ کے کام کیتا ہے، یہ نہیں مینوں پتا، لیکن جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہویا ایک سورت نو تسی دوواں رکعتاں چ پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بھی قرات کیتی ہے۔ ہن سورہ زلزال کی کوئی چھوٹی سورت ہے، آپ نے فجر دی نماز پڑھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آندے نے میں جدو مسلمان ہو کے مدینے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر واسطے خیبر گئے سے، مسجد وچ آیا، بنو غفار دا ایک آدمی جماعت کروا رہا ہے، انہیں فجر دیاں دو رکعتاں جو پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری میں سورہ مطففین دی تلاوت کرنا ہے۔ اے صحابی دا عمل، اے صحابی نے جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو نمازاں وچ تخفیف دا حکم دیندے سن۔ آئمہ جڑے ہوندے سن امام، آپ آندے ہوندے سن مقتدیاں تے کم ہولا رکھنا ہے، پریشان نہیں کرنا انہاں نے۔ اور بڑے آپ غصے جا گئے سن جدن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء دی نماز سورہ بقرہ شروع کر دیتی، اور ایک انصاری نماز چھڈ کے وکھری پڑھ کے چلا گیا سا۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا تو آپ نے فرمایا فتان انانتا، اور لوگوں نے فتنے چ پان دیا چھوٹیاں صورتیں پڑھ لیا کر شاید بقرہ ہی پڑھنی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آپ فجر دی نماز والصافات اے سورہ دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو مختلف صورتوں دا صحیح حدیثاں جو ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز ایک قرات فرماندے سے۔ تو اسی بھی کوشش کریے، مسجداں لبھیے، فجر ٹائم کوشش کر کے بچیاں نو اٹھا کے مسجداں چ لائیے، اور اپنے دن دا آغاز بہترین انداز نہ کریے۔ قرآن مجید سننا بھی سنت ہے تے سنانا بھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ صحابہ نو آندے سن کہ تسی پڑھو تے میں سننا ہے، تو صحابی آندے تواڈے تے نازل ہویا تے میں پڑھا، فرمایا میرا دل کردا کوئی پڑھے تے میں سنا۔ آندے نے میں پڑھنا شروع کر دیتا، آپ نے قرآن سن کے سنن دے بھی آداب دسے۔ آپ کیویں بیٹھے نے ہاتھاں دے تھلے نے، اور غور دے نال پورے غور نال قرآن مجید دی تلاوت سنتے نے پہ، اور صحابی آندے نے میں سر تھلے کیتا ہے، نظراں جھکا کے قرآن مجید دی تلاوت کرنا پہ۔ بڑی سعادت والی بات ہے کہ صحابی پڑھدا پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے پہ۔ جدوں میں پہنچیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا منظر ہوئے گا قیامت والے دن جدوں ہر امت وچوں ایک گواہ کھڑا کراں گے، اور انہاں سارے گواہاں تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں گواہ بنا دا۔ بڑی سعادت، بڑا اعزاز۔ آندے نے میں اس آیت تے پہنچیا، فرمایا بس حسبک، بس بس کافی۔ اور نظر اٹھا کے میں ویکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دوواں اکھاں چوں آنسو جا رہے ایسے انداز نہ۔ اچھا اتنے بھی نہ امام بخاری ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہے کہ اگر تسی قرآن سنتے ہو پہ اور سندیاں سندیاں آتے ہو چل بس کافی ہے نا، تو کیا ایک قرآن تو بے رغبتی تو نہیں کہ بندہ کہ لے تو قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، بھئی قرآن ہی تو پڑھن دیا ماں تو کیا نہ پہ بس۔ آکھے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آکھیا کہ چلو بس کافی ہے نا، بلکہ آپ فرمایا کرتے سن قرآن اونی دیر پڑھو جنی دیر نشاط نہ پڑھ سکتے، شاش پہ شاش ہو کے پڑھ سکتے، سنو انی دیر اچھی انداز نہ سن سکتے، تو نیند آ رہی ہے پتہ ہی نہیں کہیں پڑھتا ہے پھر ٹھہر دو رہن دو۔ تو قرآن مجید نہ اپنی زندگیاں چ لے جائے، پھر ساری زندگی چ نور آئے گا انشاءاللہ، روشنی آئے گی، ہدایت آئے گی، اللہ دی رحمت کا نزول ہوئے گا۔ بہت بڑا خزانہ حقیقت ہے۔ آج یہ ساریاں ضلالتاں گمراہیاں کیوں نے؟
قرآن تو دوری دی وجہ اسی اگر اللہ نہ محبت کرنے ہیں پھر اللہ دا کلام جی میں کسی شاعر نے نا اللہ والوں گل کیتی ہے ان کنتا تزو محبی فلیما حجرتا کتابی اگر تو میری محبت دا دعویٰ کرنا ہے اللہ آندے نے تو میری محبت دا دعویٰ کرنا ہے تے میری کتاب کیوں چھڑ دیتی آپ اما تأملت ما فیہ من لذیذ خطابی کیا تو قرآن تے غور نہیں کیتا کہ اس قرآن وچ میرے نال گفتگو کرن دا مزہ کنا یہ اللہ نہ گفتگو ہے قرآن مجید پڑھنا اور پھر نماز دے وچ کھڑے ہو کے پڑھنا یہ تے بڑی سعادت والی بات ہے تو ماشاءاللہ انہاں کام شروع کیتا ہے اللہ انہوں نے استقامت عطا فرمائے بڑی اچھی بات ہے باقی ساتھیاں واسطے بھی بہترین ایک نمونہ میں اور میں سمجھنا جس بندے نو منزل نہیں نہ یاد ہوندی اور روٹین بنا لے کسے ترلا مار لے کسے مسجد والے تو مینوں نماز پڑھان دیا کرو چلو ساریاں نہیں ایک ہی پڑھان دیا کرو ایک ہی اسی تو بھجنے ہاں کئی دفعہ نا کئی ساتھی ہستے نے مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے حافظ بھی بڑے نے تو نماز کا وقت انہیں سارے پیچھا پیچھا ہٹ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں بھجتے ہیں نماز پڑھانا تو بڑی اچھی بات ہے جنہ نماز پڑھان والے نے سواب ملنا پڑھن والے تو نہیں ملنا کیوں جی میرا خیال ہے جنہ انہوں سارے مغرلے ملنا اللہ انہوں کلے عطا کر دینا مقتدی اور امام دا فرق ہی بڑا ہو تو خوش ہو کے اگر موقع ملے نا نماز پڑھانی چاہیے قرآن مجید یاد کرو جڑے حافظ نہیں وہ بھی ہر روز قرآن پڑھیا کرو اور کوشش کرو ترجمے نہ پڑھو یہ تدبر کرو غور کرو پھر انشاءاللہ ویکھیا جے دلان دا انداز بدل جائے اور میں سمجھنا دو چیزاں نال اسلام پھیلیا زیادہ دو چیزاں ایک قرآن سن کے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت وے تسی صحابہ دا دور پڑھ کے ویکھ لو بڑے لوگ ایسے نے جنہ قرآن سنیا تے دل بدل کیسے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بخاری چ موجود ہے آندھنے جدو بدر دے قیدی ہو گئے تو میں ادو مسلمان نہیں سا قیدیاں دے معاملے چ مکیوں مدینے آیا کہ میں بات چیت کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کے قیدی چھڑا لواں آندھنے اتھے قریب آن دا مینوں موقع ملیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب دی نماز پڑھا رہے ہیں اور او دے سورہ طور دی تلاوت کر دیں اسی مغرب دی نماز چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں پڑھنے ہیں اور انہیں نہیں وقت تھوڑا ہے دا وقت تھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی وقت تھوڑا ہے کہ نہیں آپ دی قرات سب تو بہترین نا تو مغرب دی نماز سورہ طور آندھنے پڑھ دے جدو آپ پہنچے نا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض اینا آیتاں تے پہنچے تے آندھنے قادا قلبی ان یطیر اینج لگدا سی میرا دل اڑ جائے گا عربی سمجھ دے سن عربی سمجھ دے سن قرآن سیدھا دل تے اثر کیتا آندھے جو پہلا موقع سی قرآن میرے دل میں اپنی جگہ بنا گیا ادو تو نہیں مسلمان ہوئے واپس پھر آئے پھر مسلمان ہو گئے تو بڑے لوگ قرآن سن کے مسلمان ہوئے ہون بھی کوشش کریے قرآن اس انداز نہ پڑھیے کہ لوگ سنن اور اثر بھی ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نو پڑھن دی سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین